سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں آپ کو دوں گا، جو سلف صالحات کرتی تھی وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں ہدیہ دوں گا آپ لوگوں کو۔ بہت آسان ہے، جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو میری طرف سے میں ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تصویر ہے، اس کا بھی نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب تصویر تو میں سب کو دے نہیں سکتا، لیکن جہاں جس گھر میں قیام کرتا ہوں یا جہاں جو میرا میزبان ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ لے بھائی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار لے۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ ہمارے سبق سننے والے بہت ہو گئے نا، آپ کی صورت میں بھی آ جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، گروپ میں یہ ہر آدمی بلاتا ہے اپنے گھر میں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کے گھر کا پانی مجھے پلا۔ تو اللہ ایسا نظام بناتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سورت کا جو سفر ہوا، یہ سفر ایسے ہوا کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ آئے میرے پاس، میں سورت کی دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ سورت آؤ۔ میں نے کہا بھائی اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، جانا آنا، کاروں میں بیٹھنا، ٹرینوں میں بیٹھنا اترنا، یہ اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، دو مرتبہ 3 مرتبہ یہ مسجد نبوی میں آئے دعوت دینے کے لیے۔ اچانک مجھے الہام ہوا کہ یہ سورت والے نہیں بلا رہے، حضور دعوت دے رہے ہیں۔ یہ شیخ نے لکھا ہے نا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی میری دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ڈالا اس کے دل میں، نبی کے شہر میں جو ہے وہ تجھے دعوت دے رہا ہوتا، تو نبی کے شہر میں مسجد نبوی میں ہی آئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں افطار کے وقت میں، بھئی ہمارے صورت کہ آپ دعوت قبول کرو۔ تو اچانک مجھے یہ ہوا کہ بھئی یہ حضور کی طرف سے قسم کی دعوت ہے، یہ اشارہ ہے کہ سفر کرو۔ اب کیسے سفر کریں؟ والدہ کی طبیعت خراب ہے، آج کا والدہ کا جب انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ و آرام نصیب کرے۔ آپ سب سے ایصال ثواب کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مجھ پر احسان ہوگا آپ لوگوں کا۔ پھر میں نے سفر تھوڑا مختصر طے کیے، ورنہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور تمہارا وہاں بارباڈوس، اتنے تقاضے ہیں۔ میں نے کہا اب ہمت نہیں بھائی، لیکن یہ قریب کے ہیں۔ میں نے کہا سفر کرو تم، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو پھر یہ سفر ہم نے کیا یہاں، کافی سالوں کے بعد آنا ہوا۔ اس لیے آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں، جو نور الدین زنگی کی ماں کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں کرتی تھی، سلف صالحات کا معمول تھا۔ سورت والیاں بھی سلف صالحات جیسی بنے، اور وہ کیا ہے کہ بدرین کی تعداد ہے 313، بدر میں جانے والے جو تھے وہ 313 تھے۔ تو 313 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے، 315 بھی لکھے ہیں علماء نے، 320 بھی لکھے ہیں، لیکن میں نے میری کتاب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں ابھی، اس میں 313 نقل کیا ہے، اور جو بخاری کی روایتیں ہیں یہ ہے وہ میں نے کہا 313، تو 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس، پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، پھر دیکھو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ 313 سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چائے بناتے بناتے، ان کا کھانا پکاتے پکاتے یہ پڑھو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ بالکل ریڈی میڈ، یہ نہیں کہ بلڈر لے کر بھاگ گیا، اس نے موبائل بند کر دیا، اب پتہ نہیں کب ملے گا، کہاں ملے گا، ارے کیا گئے ہو، لو پیسہ لے گئے ہو، تو گئے ہو،
وہ نہیں. آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں آپ کی پراپرٹی تیار. آپ نے پڑھا, پڑھتے ہی پراپرٹی تیار. تو میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے مریدوں کو, مریدنوں کو میں اتنی بات کہتا ہوں, جنت میں پراپرٹی تیار کرو. سورت میں تو بہت پراپرٹی بنا لی, دکان بھی بنا لی, فلیٹ بھی بنا لیے, بنگلے بھی بنا لیے, کرائے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ, ایوری تھنگ از اوکے. تو میں کہتا ہوں کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں سے بنائی ہے, کیا مکلے شہیاں. تو اللہ کی رحمت کی بھی جوش آئے گا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, ایک بنگلہ تیار, ریڈی میڈ محل, قصر فی الجنہ. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا. حضور نے فرمایا بنا, وہ تو تیری طاقت ہونی چاہیے, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار. 200 مرتبہ پڑھو 20 بنگلے تیار, سیدھا سیدھا حساب ہے. 300 مرتبہ پڑھو 30 بنگلے تیار. 30 بنگلے تو تیار ہو گئے, پھر جو ہے 10 مرتبہ اور کر لو تو وہ بنگلہ تیار. اب آدمی مجھے آ کے پوچھتا ہے مولانا میں تو روزانہ 313 پڑھنے والے روزانہ 1000 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں, اور پڑھنے والیاں جو ہے ماشاء اللہ روزانہ 2,000 مرتبہ ہی پڑھتی ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی, لیکن یہ میں آسان ڈوز دے رہا ہوں جو آدمی پابندی سے کر سکے. تو ایک آدمی نے اگر مجھے کہا مولانا میں پابندی سے بنگلے بنا رہا ہوں, پابندی سے, ایک عورت نے کہا میرے بنگلے میرے پراپرٹی تیار ہو رہی ہے وہاں, اور مولوی صاحب ایٹلو کونے کہ آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو تیا جی نے, آٹلا بدا بنگلہ ત્યાં તો કોઈ રેન્ટવાળો તો મળે નહીં આપણોને કે ભાડા જે આપી દો, કોઈ કંપની હોય તો કંપનીને આપી દો, એવું તો છે જ નહીં. तो इतने सारे बंगले करेंगे क्या वहाँ. तो मैंने उसको जवाब दिया बेटा फिक्र मत कर, तू बंगले बनाए जा, जब हम जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह तो मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है इसका. वो वहाँ की बात है, लेकिन मिलेगा, पक्की बात. 313 मरतबा रोज़ाना अपना ये मामूल बना लो, जो तरतीब से भी आपकी हो. अय्याम में नहीं पढ़ना है बस, और ज़्यादा पढ़ो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है. किताबों में लिखा है कि रिवायतों में आता है कि एक सहाबी सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची कि वे सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं. ये भाई पूछे क्यों पढ़ते हैं बहुत. हज़रत मुझे मोहब्बत है इस सूरत से, इसमें अल्लाह की अज़मत है, अल्लाह की कुदरत है, मुझे अच्छी लगती है. तो आपने क्या कहलवाया, अगर तू इस वजह से पढ़ता है कि तुझे इससे मोहब्बत है और अल्लाह ताला की अज़मत है, तो याद रखना उसको जाकर कहो कि अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है. इसीलिए आज के जो मेरे सबक चल रहे हैं, एक तो दर्स कुरान आता है और एक मुझे आज का सबक आता है, तो मैं उसमें उसका मजमून है अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत कीजिए. पार्ट नंबर इतना, अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत कीजिए. वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये मेरी तरफ से हदिया है आप लोगों को. तस्वीर तो मैं सबको हदिया दे नहीं सकता, जिस घर में बैठा हूँ उस घर में मियाँ बीवी को दे दूँगा इंशाअल्लाह. तस्वीर जहाँ यहाँ बैठा हूँ कि भाई उसको मैं हदिया दे दूँगा, ये ले भी तेरे घर में आया ये तस्वीर हदिया ले ले. लेकिन तस्वीर तो सबको पहुँचा नहीं सकता मैं, लेकिन ये कि कम से कम ये वजीफ़ा दे दूँ आपको, ये पढ़ो. इसके बाद आपकी मंगनियाँ भी हो जाएंगी, उसके बाद शादियाँ भी हो जाएंगी. बेटा अगर ना फरमाना तो बेटा भी अच्छा फरमाबरदार हो जाएगा.